السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا۔ 27 رجب کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پہلے آپ صلی اللہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا، اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس مقدس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے گئے اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی سزا میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ اس رات امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ 27 رجب کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزے میں رہے۔ اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قید میں گدھے سے بندھا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ سب نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں اقصی میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا امام، ان کا لیڈر، اس شرف سے نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پھر یہاں سے وہاں آپ کا آسمان سفر شروع۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔
فرشتوں نے عرض کیا کون؟ فرمایا گیا میں جبرائیل۔ فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون بزرگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں ایک اپنی ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائے گی، اور الٹے ہاتھ کی سائیڈ انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائے گی۔ پوچھا گیا کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ الگ الگ نبی علیہ السلام سے ملاقات۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اجازت ملتے ہی آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6 آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کی طرف طواف کر لیا اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جھاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہاں تک کی تھی، 50 سے 5 کا سفر۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 سے 286 تک، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو 6 آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔
وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفے دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کم کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بجی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم کروانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ جنت اور جہنم کی سیر، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدث فرماتے ہیں کہ اگر ایسے نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن وہ ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیاں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حور ہے، جنت کی ملکہ ہے۔ آپ آگے بڑھے تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا اور نہ کچھ، بس سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم ہے۔ ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں اور کیسے کہا گیا؟ جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پر پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جسے سن کر مشرکین ہنسنے لگے اور معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے بکر دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی کتنا پرنتو نہیں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنو۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی اگر آپ ایک بیوی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے۔
اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بیوہ طلاق شدہ بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل مت توڑو اور نے فرمایا کہ کسی کا دل مت توڑو اور نہ ہی دل دکھاؤ تو خدا کے لیے مت کرو اور ایسے کام۔ اسے آگے بھی شیئر کیجیے اور بھی ایسی انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔